دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں، کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی۔ پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائیں گے، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار۔ انشاءاللہ یہ عنوان آئیں گا، بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی؟ دعائیں کی شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے، میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت۔ اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے، اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں۔ اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ کتنی افضل چیز ہے نا دعا، سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے۔ اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو۔ مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا۔ اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے۔ نہیں کہا نا، تم سب دعا کرو، ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا۔ اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے، آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے، ہمارے پاس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں، جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے۔ جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا۔ تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، بھیکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رکھنے دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے، لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجئے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم۔ ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے، اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے، تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو، ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ بخالی ہاتھ چھوڑے۔ تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے، تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے، تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیں، یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ تو اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے جو بات آتی ہے اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں۔ ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی یا ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے۔ آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا، جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی، صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو۔ تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی۔ یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے، اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل فلاں عمل فلاں عمل، ٹھیک۔ اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو۔ جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں، جامع ہو۔
جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے۔ اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے سب۔ اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے، اتنی تفصیلات کیوں کہ جہنم کی یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو، اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ اتنی حوریں اتنے فلاں اتنے گھر اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا، جنت مل گئی سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے سب کچھ ہو گیا، اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس، بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، جامع ہو اور دو ٹوک یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں، کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے، آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم، تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ آپ دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم۔ دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی، اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ، آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ، ختم ہو گیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو۔ اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں، جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن آپ دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا۔ مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ، اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا، اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین چل رہا ہے معاملہ، خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا۔ غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے۔ تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے، ٹھیک۔ اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کا، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا۔ یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی۔ تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر، یہ امپورٹنس کے لیے، اور یہ سنت ہے آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کی، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی تھی ایک ساتھ، امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے، 3 بار۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت، اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا۔ جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے۔ اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے۔
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کی بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے ہیں تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں، تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خط تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خط تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو بھاگنا آسان کر دے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کسی نے دکاندار تو آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خامخواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے، کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے، تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب ہے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے انسانوں کے رب اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاء کا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کا اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ،
پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں۔ سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ، 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے۔ تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی، یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے، ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے، ہمیں بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا، کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی تو حاجت کو پوری کرانے کا میں بتا رہا ہوں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ سے مانگنے کے ادب بھی بتائے تو اس میں نہیں ہے، لیکن بتائے تو ادب کیا ہے، ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا۔ آپ نے پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا، پھر دعا کی۔ آپ نے دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا۔ جب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے، خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھ ہوگی حمد و ثنا۔ رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ، پھر کہیے اپنی دعا ہے اللہ فلاں، ایسی دعا کی، اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے، اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر۔ اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کریں اللہ یہ ہونا چاہیے، کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے، تو ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے، کل کو پتہ چلا نقصان دیتی ہے۔ ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کی معاش کے لیے آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اسی دعا کیجیے۔ ورنہ کبھی کبھار دعائیں تو مانگتے اللہ کو، لیکن درجے تو بد دعائیں رہتی، ہم کو تو نہیں معلوم یہ اچھا ہے برا، بس مانگ رہے یہی چھوڑو، جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار تو آپ نے ضد ایسے، آپ بہتر انداز سے اللہ سے، تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور عزت کا پھر اللہ کے رکھنا، اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا، تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو دور کر دے۔ اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگیں، اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے، نہیں مانگنا اللہ کو، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہیں گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے، پکے الفاظ، سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو پکا الفاظ، کچے الفاظ مت ادا کیجیے، ایسے الفاظ میں جو ڈاماڈول والے ہو، تو اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے حاکم تھوڑی ہے جو طے کریں گے، تو چاہے تو، چاہت کیا ہے اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے، نہیں سمجھے بہتر تو برا ہے تو دور کر دے۔ دعائیں پکے الفاظ میں کرو، یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں، تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت، پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے، نہیں بہتر ہے تو دور کر دے، بس ایک دم بہترین پکے الفاظ، کچے الفاظ، ٹھیک؟ تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال سے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے،
गवाह बनती है, देखती है, लिखती है और रब्बुल इज्जत को जाकर रिपोर्ट पेश कर देती है कि तेरे बंदों को फला फला हमने पाया। हालांकि अल्लाह ताला को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला मुकम्मिल तौर से जानता है कि उनके बंदे क्या करते हैं और कब करते हैं। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि इन्हें हम पर गवाह बना दिया है, ये आकर अल्लाह को रिपोर्ट देते हैं। तो आइए चंद आमाल, मैं यकीनन आज पूरे वो अमल नहीं रख सकूंगा जिन आमाल की वजह से या बदौलत फरिश्ते उतरते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह उनमें से कुछ अमल जरूर रखूंगा। और जो अमल मैंने खास खास चुने हैं, ये वो अमल है जो करने में कोई बहुत मुहाल नहीं, मतलब बहुत खतरनाक वाले अमल नहीं रख रहा हूँ कि फरिश्ते फलां के लिए आ जाएंगे। ये वो अमल है बहुत छोटे हैं। छोटे से मुराद हमारी मशक्कत के एतबार से, अल्लाह के नजदीक बहुत बड़े इसलिए तो फरिश्ते उतर रहे हैं, लेकिन हमारी मशक्कत और तकलीफ के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के बाद बहुत दर्जा रखते हैं। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कम मशक्कत वाले अमाल पे भी फरिश्तों को नाजिल कर देता है। तो मैंने चुन के चंद अमाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन यकीनन ये पूरे अमाल नहीं है। उन अमालों में से कुछ अमाल है जिन अमल के करने से, जिन अमलों के और नेक अमल के करने से फरिश्ते उतरते हैं, गवाह बनते हैं, देखते हैं, जो कि बरकत का, रहमत का, अल्लाह की रजा का और इंशाअल्लाह अजीज सिफारिश का जरिया भी बनेंगे रोज़े क़यामत। ठीक है, बरकत आएंगी, रहमत आएंगी, सिफारिश करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल आइए वो चंद अमल हम देखते हैं। सबसे पहला अमल, जिस अमल के करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं, वो अमल क्या है? ठीक, तो सबसे पहला अमल ये है जिसके करने से इंशाअल्लाह फरिश्ते नाजिल होते, वो है कि बावजू से फरिश्ते नाजिल होते। सोने को इंसान जा रहा है, कैसे सोना है? वजू के साथ सोना है। बहुत मशक्कत का काम नहीं, सिवाय किसी पास अगर पानी ना हो तो, वरना कोई मशक्कत का काम नहीं। इंसान ने वजू किया, और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हीटर के साथ साथ कूलर भी होते हैं हमाम के अंदर, की ठंडा पानी भी हो अगर गर्मी ज्यादा हो तो, और गर्म पानी भी हो अगर सर्दी ज्यादा हो तो मशक्कत कम होती है। लेकिन हो सकता है कभी मशक्कत हो या पानी ना मिले, तो इंसान अगर वजू करके सोता है, और अगर इस हदीस के अमल के मुताबिक ये उससे तो फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है नेकी का और बरकत का बायस बनते हैं। क्योंकि फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं आते, बात याद रखिए, ये बात भी बहरहाल याद रखिए, फरिश्ते हर किसी के लिए नहीं उतरते हैं। जिनसे रब राजी होता है, आयत हम देख चुके, जिनसे रब राजी होता है उन्हीं के लिए उतरते हैं। तो लिहाजा बावजू होकर जो शख्स सोता है, फरिश्ते उसके लिए उतरते हैं और नाजिल होते हैं। सही अल-जामी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उसके रावी फरमाते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, इन जिस्मों को पाक करो, इन जिस्मों को पाक करो, साफ करो, धो, इसका माना है पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाएगा। अगर जिस्मों को पाक करोगे तो अल्लाह पाकीज़गी अमाल के एतबार से, सोच और विचार के एतबार से भी इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। तो इस्लाम में पाकीज़गी बड़ी अहम चीज है। और जब मैं पाकीज़गी की बात कर रहा हूँ तो अपने घर के हद तक की पाकीज़गी की बात नहीं हो रही, पाकीज़गी अपने जिस्म की, पाकीज़गी जहाँ हम रहते हैं उसकी, पाकीज़गी हमारे मोहल्लों की, पाकीज़गी जो हमारे शहरों की, और पाकीज़गी हमारे मुल्कों की। जाहिर होना चाहिए कि हाँ ये मुसलमान है और ये एक पाकबाज कौम है, इसलिए कि उनका दीन उन्हें हर चीज साफ सुथराई का हुक्म देता है। और इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है, मैं आपको क्या बताऊं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने के लिए जाते तो आप हाथ को धोया करते, हाथ को धोया करते, मतलब खाने से पहले हाथ धोना ये इतना अहम अमल है। ये मैं इसलिए आपको रख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर यूनिसेफ की तरफ से या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के तरफ से एक दिन दुनिया भर में मनाया जाता है, हैंड वॉशिंग डे, ताकि लोग आदी हो हाथ धो चुके, अक्सर लोग बगैर हाथ धो के खाना खाते हैं, और अक्सर बीमारियों की वजह साइंसी एतबार से बगैर हाथ धो के खाना खाना। तो एक दिन है पूरा साल में मनाया जाता है, सिर्फ हाथ धोना सिखाया जाता है। हमारे दीन ने तो सिखा दिया कि हमारे रबी तो 5 वक्त वजू के अलावा, गुस्ल के अलावा, खाने से पहले हाथ धोते, और सफाई पाकीज़गी का तो ये मामला है। तो इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह तुम्हें पाकीज़गी अता करे। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है। जो इंसान वजू के साथ, तहारत के साथ सोए तो उसके लिए एक फरिश्ता रात भर साथ बसर करता है। जब भी वो शख्स रात की किसी वक्त करवट लेता है, इधर से उधर या इधर से उधर होता है, तो फरिश्ता कहता है, अल्लाह अपने बंदे को इसको माफ फरमा दे, यकीनन ये वजू करके सोया था। सुभान अल्लाह, वजू करके सोया, रात में करवट ले रहा है, आराम उसको मिल रहा है, एक फरिश्ता तैनात है, रात भर देख रहा है। जब भी उसने करवट बदली वो अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसको बख्श दे, वजह ये वजू करके सोया था, तेरा पाकीज़ा बंदा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, सिर्फ वजू करके। और ये वजू करके सोना याद रखिए उस हालत में भी है कि अगर आपको गुस्ल ना भी हो तो
اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے. حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جو اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو. اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی ہم بستری کیا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں. تو وضو کر کے آپ سے، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجیے. غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کر، لیکن وضو کر کے سوئے. حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے. انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے. فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے. اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک بڑا اہم عمل ہے. وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں چلے جاتے. تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے. تو وضو کا معاملہ رکھے. اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئے. بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا. تو بہرحال اتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے. دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے. دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے. کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو. یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں. مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں. آئیے تھوڑا سا حدیث کو، جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر مجلس کے. اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے. تو آئیے سنیے بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات. تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے. وہ مطلب فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگ. جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے. پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے. وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ہے. ان کی جو ہے تعداد اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے. تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کی سب پتا ہوتا ہے. اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. سوال کرتا ہے اور جو ہے پوچھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے. اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے. آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے، ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے. تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟
تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا, مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے, گاڑی آئی نہیں آتی تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی. تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی. تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے. اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا, بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری قسم اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے. تو جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے, جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے, گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے, دوڑیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا. اب تم نے یہ سب کہہ دیا, رپورٹ دے دی, تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا, مغفرت کر. تاثم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے, فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے ایک کہتا ہے, ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں, تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس. حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے, جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے, مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے, ان کی نیت بھی نہیں تھی, ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے اس کے لیے سفر کرے, بس ایسے گزر رہے تھے. کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے, آئے مجلس میں بیٹھے, کچھ باتیں مجلس میں سن لی, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے, ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا, بس یوں بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس, اس کا ذکر, اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے, جس میں ایک انسان یوں چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا. نیک لوگوں کی صحبت معمولی نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہے. بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی فرشتے کے لیے نازل ہوتے ہیں. تیسری چیز, قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں. تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. سو اس پر ایک بدلی آنے لگی. وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی, مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی, وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی. جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی. اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا, ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی, اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکین کو لے کر تجھ پر اتر رہے. تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے, اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے. تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے. اگر پوچھا جائے, میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال, عام بات کہہ رہا ہوں, کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے, تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا. اب کب ہوں گا تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے. پھر یہی حالت, آخری بار کا انتقال ہوا تھا نہیں, اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ جب پڑھ لیے تھے, اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی, مطلب یاد بھی ہوگا صدیوں سالوں کا رہتا. 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے, پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے, پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے. گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا. یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں, وہ سب ٹھیک نہیں, جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑیں گے. تو قرآن سے آج دوری ہے. صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر
عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں. اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا, یہ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پڑھنا عام, مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے, یاد رکھیں بہت افضل ذکر. تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے, پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جو شخص, میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں, جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے, اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے, آپ کی میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں, بس اللہ کی کتاب کو کھولیے کیونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہے. تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر اس کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیے تو عادت تو ڈالیے نا, یہ تو جماعت کے بلبل کون سا پڑھنا, ارے جو تم کو پسند ہے بھیا, میں بولتا بھی نہیں, شروعات تو کرو, پڑھو تو صحیح. نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو, نماز ہی بولیں گے نا. شروع تو ہو, لگو تو صحیح اس کتاب سے, تعلق تو جوڑو, حق کی طرف پہنچ جاؤں گے. لیکن حالت یہ کتاب چلتی ہی صدیوں میں ہے. کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ, بولتا رہے قرآن لاؤ, بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ. آپ بولتے قرآن لاؤ, بول رہے تم سیڑھی, وہ اوپر رکھا ہوا رہتا نا, وہ وہاں سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے, وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم. ٹھیک ہے, سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا کو صاف کرنا پڑتا کیونکہ صدیوں کی دھول ہے. پھر وہ نکل کر آتا اور پھر پڑھا جاتا. پھر تعریف میرے شگڑ دادا نے لائت طبقہ ہے, ارے میرے بھائی سبحان اللہ, اتنے دن کا بچہ کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے, چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں, استعمال کر کے ختم کر دینا تھا, نیا لانا چاہیے تھا. رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب گائیڈ بک جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں, اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا. پڑھو, پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو, اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے, پھٹ جائیں گے, نئے لانا پڑیں گے. اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں, قرآن کو پڑھنا نہیں, پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے. دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں, پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پڑ جاتا, سامنے کے 4 چیزیں پڑھ گئے, بیچ کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا, اس کتاب کو یوز کر رہا ہے, تو دنیاوی کاغذ تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے, پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور اتنا سادہ, اتنا آسان, اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں, صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے, 10 جملے, ایک آیت, وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت, ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا ہے, ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی, ٹی وی چالو ہے, آوازیں چالو ہے, جب تک آواز آئے نیند بھی نہیں آتی, سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر, اطمینان کھو بیٹھے ہیں, شور کے اندر نیند آتی, تو پھر وہ دیکھتے ہیں سورے کہاں ہوں, اللہ کا ذکر اور کیا ہے پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدیث بہت لمبی ہے, اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے, آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں جو ہے زکوٰۃ کی کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے, زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بہت بھوکے, میں کل نہیں آؤں گا, تم چھوڑ دو. میں کہا ٹھیک ہے, اب کل نہیں آنا, چھوڑ دیتے, چونکہ رحم کھا کر کے, اور بیچارہ بھوکے بچے بھی, چل ٹھیک. صبح اٹھتے ہیں فجر میں, کہتے اللہ کی ذکر رہا تھا, ایک آدمی آتا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ
آج پھر آئیں گا. اللہ رسول نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا, لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا, چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس آنے ہی والا. میں کھڑا تھا اور آیا وہ پھر چرا تھا. پھر میں نے پکڑا, کہا آج تو گیا, اب تو لے جاؤں گا آپ کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا, چوری کر رہا تھا. تو کہا نہیں کہتے میں پریشان تھا, اب کل نہیں آؤں, یہ وعدہ تھا. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا, دوسرے دن آپ کے پاس فجر میں ملے. آپ نے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا. پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ بولے وہ اس کی بچے بھوکے تھے. پھر میرے سے بڑی آہ بکا کرنے لگا, گزارش. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں آ جانے گا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا, گیا آج. تیسرے دن پھر آیا, پکڑا, کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں, کوئی گزارش نہیں, کوئی بات نہیں چلنے والی, 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا, کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں کلمہ سکھا دیتا ہوں, اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا, آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے, نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے, اور تم جانتے وہ کون تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے, یہ بات یہ سچ بولا اس نے, باقی وہ جھوٹا ہے, وہ بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ, شیطان دور ہو جاتا ہے تلبسی پڑھنے سے, فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کی, مال کی, دولت کی, ہے نا, بہت ساری چیزیں. آیت الکرسی پڑھی, بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے آپ, ان کا آ جانا, کسی کے لیے تعینات ہو جانا, اس سے بڑا کچھ نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ, بہت بھاری آدمی تھی کہ وہ پولیس ساتھ چل رہی تھی, اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا کہ وہ پولیس والے ساتھ رہتے, اسے سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو, اس کا تو مقام بڑھ گیا نا, اسٹین گنز ہو اور بڑھ گیا, AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے, اور بڑھ گیا پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے, ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو پھر بہت خطرناک آدمی دکھ رہے تھے. اتنی بڑی سیکورٹی, ٹوپی نہیں سر پہ, وہ سر پہ کفن باندھا ہوئی آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہیں نا, ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے. سمجھے نا, اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر, اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت, حیت, کیفیت, توانائی ایسی ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا, وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو, گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا ذرات. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑیں گے گز, اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے, جو وہ اٹھا کر ماریں گے اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا, دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے, ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کے آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ, یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے. کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا, اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کی دیکھیں گے, 17. پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے, فضیلت لیکن زیادہ ہے. فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے, ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے. آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے
وہ جنت میں جائیں گے. یہ پہلی فضیلت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت. سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے. بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائی. پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا. آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ. جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا. نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائے گا. جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے. کتنی اہم فضیلت ہے نا. جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے تقاضوں پہ، جنت میں جائیں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے. آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے. پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے. ٹھیک، اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے. کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟ آپ سب سے سوال کیا ہو رہا ہے، اے اللہ کے رسول اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے، نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے. نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق. وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی، لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوا اللہ. سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ نے فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا، لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے. وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا. کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا. ٹھیک. اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ. یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے. مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی ہے. سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی. ٹھیک.
تو وہ اس نے میری بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز ہے، اس کی شاخیں ہیں اس کی۔ تو روٹ بہت ضروری اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیں۔ اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیں، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟ کہ ایگزامپل ہے مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے۔ ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا، ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے الم تر کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو، ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے۔ سبحان اللہ، کیا جھاڑ! جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو۔ کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے۔ تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کی ہو تو کیا فائدے کا؟ آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو۔ تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے، کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائیں گا۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ۔ کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں، کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی، اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے۔ کلمہ طیبہ سوائے نفع کے اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو، اس لیے جھاڑ کی مثال، کیونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے۔ بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں؟ جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا، کبھی چھالیں ہو رہی ہے تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں، دار چینی کیا ہے وہ بھی ایک چھال ہے
بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے, کشتیاں بنتی ہے, دکان بنتے ہیں, گھر بنتے ہیں, مکان بنتے ہیں, سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں, پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے, دوائیں بنتی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا, پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا, پھل سے بیج نکلتے, بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا, اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑے گڑی, آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو, دوسرا کچھ لگا دو, چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن, ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ ربی, اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ ہے مسلمانوں, اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تم غور و فکر نصیحت حاصل کرو. تذکرون, سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ, اور کلمہ خبیثہ کی, لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ, کہ کلمہ شیطان کے کلام کی, کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ, اور بہت برے جھاڑ کی جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب, اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب, یہ برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا, کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں, میں دیکھتے کاٹے آنکھ پہ آ رہے, اتنا گندا جھاڑ ہے نا, تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی ہے, کھوکھلی ہے پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی, جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے, زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا, اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ قرار بھی نہیں ہے, وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لہا من قرار, رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے, یہ دو کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے, لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل, صورت, لذت, خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے, دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے, جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا, یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ, اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے, بلند پھیلی ہوئی ہے, مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے, یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا. یہ چار فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط, دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے, کبھی بھی گر سکتا ہے, مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے, یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی اس کی مثال ہے. اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. چھٹا فائدہ, خبر میں استقامت, خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ, مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے, جو اس کے مطابق رہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی, خبر میں اکیلے ہوں گے ہم, کیا ہوں گا, ہے نا, اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, آپ سب سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول, میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول, میں کمزور ہوں, بہت ڈرتی ہوں, جلدی ڈر لگ جاتا ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں اسی صفت ہے, جلدی ڈر جاتی ہے, جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول, میں ایک عورت ہوں, بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں, اور جب جو ہے مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا, جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے, یہ ایک ہال ہے, اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے, عورتیں بھی اوپر بیٹھی, اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں, بدلی آئی, بادل ہے خوب, اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی عورتیں بیٹھی, ادھر بھی مرد بیٹھے, ادھر بھی مرد بیٹھے, لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, وہ خود جھنڈلا کہہ رہے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے, ہے نا, خوف, ڈر. حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تو میں عائشہ کہتی اللہ کے رسول خبر منو مٹی نیچے, ساتھ کوئی نہیں ہے, لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں, ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے, اور میں ایک ضعیف کمزور عورت, اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا, میں کیا جواب دوں گی. ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے, زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے, جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے, آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی, اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. اندازہ لگا کیسی مخلوق, اور کہیں گے من ربو کا, اور جن کی آواز کڑک کی بلی جیسی ہوں گی. کڑک کی بلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب کڑکے تو, ہے نا.
आवाज कड़कती बिजली के साथ, मन रब्बू का। साहबा ने कहा हम तो पत्थर के बुत बन जाएंगे, मिट्टी के बुत, मतलब हमारी तो कैफियत नहीं होगी बोलने की। हमारी आयशा ने भी ये सवाल किया, हम तो जम जाएंगे, हम तो कुछ नहीं कह पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 थी। अल्लाह ने फरमाया, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिक़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरति व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 की आयत 27 थी। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिक़ौलि साबित, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के कदम को जमा देगा कौल साबित से। और कौल साबित से मुराद क्या है? इससे पहले की आयत गुजर चुकी है, 27 से पहले 26 और 25 और 24 हमने पढ़ी। वही कलमे तय्यबा की मिसाल एक मजबूत झाड़ सी है जिसकी जड़ें जमीन में है, उसके बाद की आयत है बिल्कुल ये 24, 25, 26 वो आयतें थी और ये 27वीं आयत है। क्या फरमाया कि अल्लाह कलमे तय्यबा से मोमिनों के कदम जमा देगा। युसब्बितु, तो कलमे तय्यबा खबर में आ जाने वाला है, उसी वजह से हम मजबूत होंगे। और जिसके कलमे तय्यबा मजबूत नहीं था, कलमा तौहीद कमजोर था, खबर में वो जवाब नहीं दे पाएगा, उसके पैर कांपने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो डर जाऊंगी कि औरत हूं मैं। तो कहा ये कौल से, कलमे तय्यबा से अल्लाह जम बिक़ौलि साबित फिल हयाति दुनिया, और इस कलमे से तुम्हें सिर्फ आखिरत में नहीं दुनिया की जिंदगी में अल्लाह तुम्हें जमा देगा, फिल आखिरती, और आखिरत की जिंदगी में जमा देगा। व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और अल्लाह ताला जालिमों को गुमराह कर देता है। व यफ़अलु मा यशा, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। सुभान अल्लाह, कलमे तय्यबा ही वो कलमा है जो कब्र में जमाने वाला है। इसके तकाज़ों पर जिसने जिंदगी गुजारी, जो ये कलमा चाहता था वो किया, बस वो तो कामयाब। खबर में भी ये कलमा फ़ायदा देने वाला है, इस बात को याद रखिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है, ये जो सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैयत को दफनाने से जब फारिग होते तो वहाँ ठहर जाते और कहते अपने भाई के इस्तिक़ामत के लिए, उसके कदम जमने के लिए, उसके सवाल जवाब में आसानी के लिए और उसके इस्तिग़फ़ार, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। सवाल और जवाब में आसानी के लिए दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो। तो गोया हुक्म दिया गया दुआ करना चाहिए मैयत के लिए कि अल्लाह उसके सवाल जवाब में आसानी करे दफनाने के बाद, और उसके जो है इस्तिग़फ़ार, उसके गुनाहों को माफ़ करे। ये हमें करना चाहिए, याद रखिए, ये बात बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। इसी तरह जो है 7वां फ़ायदा है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, और 7वां जो फ़ायदा है, बहरहाल 7वां जो फ़ायदा है इस कलमे का, इसकी फजीलत है, ये सबसे बेहतरीन जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस का अल्फाज इस तरह से आपने फरमाया कहा, आपने फरमाया तमाम जिक्र में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे अफजल कोई जिक्र नहीं, याद रख लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। हम अपनी जिंदगी का मामूल बना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते आते जाते, बस एक विर्द लगा रहे ज़बान पे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसका 7वां फ़ज़ाइल थे। 8वीं फजीलत इस कलमे की और कलाम की, कलमे तय्यबा जो शख्स पढ़ेगा रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ होगा। पढ़ेगा से मुराद इसके तकाज़ों के साथ अमल करके दुनिया से गया हो, इसी पर कायम था, तो आप शफ़ाअत सिफारिश करेंगे। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, जो इस कलमे को सच्चे दिल से पढ़ेगा रसूल सल्लल्लाहु की शफ़ाअत हासिल होंगी। आप फरमाते असअदुन नासी बिशफ़ाअती यौमल क़ियामती मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही व नफ़्सिही। जिस शख्स ने मेरी शफ़ाअत का मुस्तहिक़ रोज़े क़यामत वो इंसान बनेगा, वो सादतमंद इंसान होगा जिसने सच्चे दिल से अपने नफ्स में ही सही ये कहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी शफ़ाअत हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की शफ़ाअत सिफारिश गुजारिश करेंगे अल्लाह के सामने जिसने क्या पढ़ा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सबकी शफ़ाअत के लिए लोग तरस रहे हैं, शफ़ाअत कुबरा है ये, तो फिर उसके लिए कलमे को पढ़ना है और कलमे के तकाज़ों को पूरा करके दुनिया से जाना है। हमें याद रखिए, अल्लाह ताला इसके हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। 9वां फजीलत, 9th इसकी फजीलत इस कलमे की क्या है? कलमे तय्यबा पढ़ने वाला, इसके अमल करने वाला दोज़ख में नहीं जाएगा। कलमे तय्यबा पढ़ने वाला, इस पर अमल करने वाला जहन्नुम में दाखिल नहीं होगा। अबू याला की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, तुम कसरत से कलमे तय्यबा पाकीज़ा कलाम को पढ़ा करो। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ो, कहते रहो, इससे पहले कि तुम्हारे पास इस कलमे और तय्यबा के दरमियान गैप आ जाए, खला आ जाए, मतलब मौत आ जाए।
کلمہ طیبہ کو خوب پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ تم اور یہ الگ ہو جائے، مطلب موت آ جائے تمہارے اندر اور اس کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی موت آنے سے پہلے اس کو کثرت سے پڑھو۔ اور جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہے، آگے حدیث کے الفاظ ہے، جو موت کے وقت اس کلام کو پڑھتا ہوا مر جائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ اسی لیے میں نے کہا جہنم سے، دوزخ سے اس کی نجات ہے جس نے کلمہ طیبہ پڑھا۔ اعظم کثرت سے پڑھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جس کا خاتمہ اسی پر ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، تو وہ شخص جو ہے جنتی ہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسی کلمے پر ہو، جس کا خاتمہ اس کلمے پہ ہو لا الہ الا اللہ، بس وہ جنت میں جائیں گا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح آپ آگے فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو اس کو سچے دل سے پڑھا اور مر جائے تو دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا کیا کلمہ ہے؟ تو کہا لا الہ الا اللہ، دوزخ کی آگ حرام۔ یہ کلمہ بڑا اہم کلمہ ہے، ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمہ کی دعا ہم کرتے ہیں تو یہ دعا ضرور کرے کلمے سے ہمارا جو خاتمہ ہو، کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ، بڑی اہم چیز ہے۔ جس کا خاتمہ ہو گیا بس جنت میں چلا گیا۔ ایک روایت میں جس کی شروعات پہلا کلام اس کی زندگی کا لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ وہ جنت میں جائیں گا۔ اب ظاہر سے تو پہلی بار جب کوئی کہیں گا تو بچوں کو بہت تربیت دینا پڑے گی کہ پہلی بار بولے تو ممی ڈیڈی چاچا پھپھا یہ وہ بولنے سے پہلے کیا بولے؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت ٹریننگ دینا پڑے گی نا، بچپن سے بولتے رہنا، جب پیدا ہوئے ایک آدھ مہینے بولو 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 تو جب بولیں گا تو لا الہ الا اللہ۔ اب پہلا کلمہ اور آخری کلمہ بڑی اہم بات ہے، وہ تو جنت میں گئے۔ ٹھیک، 10ویں فضیلت اس کلمے کی جو آتی ہے وہ یہ، کلمہ طیبہ پڑھنے پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی خصوصیت اس کلمے کی، آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے والا گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو یہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے سیدھا، مطلب یہ کلمہ ڈائریکٹ میسج ہے، رب کو چلا جاتا ہے سیدھا نکل۔ آسمان کا کوئی دروازہ اس کو وتھیلڈ روک نہیں سکتا، یہ سیدھے ساتوں آسمان کو پار کرتا ہے، رب کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے اس کلمے کے عرش تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کبائر سے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے نا، بڑے بڑے گناہوں سے نہ بچے تو یہ کلمہ عرش تک نہیں پہنچتا ہے، بیچ میں رک جاتا ہے۔ تو یہ کلمے کی پہنچ سیدھا عرش تک، سیدھا اوپر چلے جاتا ہے وداؤٹ کوئی، مطلب ہوتا ہے نا آپ کو کسی کو SMS بھیجنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے بات ہی کرنا ہے تو 10 جھمیلے ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ رب سے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، صرف شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان بچتا ہے۔ تو اس کلمے کی پہنچ عرش تک ہے، کیونکہ عرش والے کا کلمہ ہے تو عرش تک پہنچ بھی جاتا ہے، بس پہنچانے والا گناہ کبیرہ سے بچتا ہے۔ 11واں اس کی فضیلت اس کلمے کی آتی ہے کہ مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، اگر پڑھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں، مطلب پہلے تو آ گئی بات مرتے وقت جو پڑھ لے جنت میں، لیکن یہاں اضافہ کیا ہے؟ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، تبھی تو مرنے کے وقت یہ کہنا ہے ہم کو، کس کو؟ مرنے والے کو کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، 11ویں فضیلت ہے، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا نبی اکرم نے فرمایا اور سامنے کہا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ اس کلمہ طیبہ کو سن کر خود بھی پڑھے، مطلب آپ فرماتے ہیں جو مرنے والے کے پاس جائے اور اس کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس مرنے والے کو تلقین کرے، خود بھی پڑھے اور اس کو تلقین کرے، اگر یہ موت کے وقت پڑھتا ہوا مر گیا تو جنت میں ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا، رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا کہ عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی تندرستی کی حالت میں اس کو پڑھے تو آپ نے کہا پھر تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، لیکن جب کوئی مرنے کے وقت ہو تو ہم اس کے پاس جائیں، جا کر اس کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہیں، ہمارے پڑھنے سے ہو سکتا ہے اس کے زبان سے بھی وہ لفظ نکلے لا الہ الا اللہ، تو وہ ایسا انسان جس کا کلام لا الہ الا اللہ آخری اور اس پر اس کی موت آ جائے وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو میت کے پاس لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، زمین جائیداد کا نہیں پوچھنا ہے، پراپرٹی کس سے ڈسٹریبیوٹ نہیں پوچھنا ہے، وہ زمین کا کیا کرنا ہے، یہ پلاٹ کچھ نہیں پوچھنا ہے ان سے، بچوں کی شادی کیسے کریں گے کچھ نہیں پوچھنا ہے، سوائے اس چیز کی تلقین لا الہ الا اللہ۔ کچھ کھلائیے پلائیے مت، بہت سارے لوگ یہ غلطی کر دیتے موت کے آخری ٹائم پہ دودھ پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ پانی پی لو تو کوئی فضیلت نہیں، آخری ٹائم پہ کلمہ پڑھ لو تو سب کچھ ہو گیا، یہی تلقین لا الہ الا اللہ۔ تو کہا جس کا آخری کلام یہ ہو جائے، زندگی میں پڑھے تو بہت افضل ہے، وہ تو اچھا آپ نے فرمایا، لیکن جو مرے اور مرتے وقت کا زبان سے تلقین کرو، تم بھی پڑھو، اور اگر وہ پڑھ لے اس کی زبان سے نکل جائے تو بس پھر تو وہ کیا ہوں گا؟ جنت میں جائیں گا۔ اسی طرح جو ہے
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جو کہ بخاری کی روایت ہے، جو ہے حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا جو اللہ کی رضامندی کے لیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ بخاری کی روایت، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے، پہلے بھی آئی یہ بات، اور اگر مرتے وقت پڑھ لے تو جنت اس پر واجب ہوتی ہے۔ 12ویں اس کی فضیلت اس کلمے کی ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا جہنم سے نکالا جائے گا۔ اب چلے گیا کوئی انسان جہنم، گناہ گار تھا چلے گیا اور بھگت رہا ہے سزا جہنم کی، تو نکلنے کا سامان بھی کلمہ طیبہ ہے۔ مرتے وقت پڑھ لے تو جنت، پڑھ لیا تو جہنم حرام ہو گئی۔ موت کے وقت پڑھا جانا چاہیے، قبر میں آ کے کلمہ آپ کو جو ہے ثابت قدم رکھیں گا۔ مر گیا انسان، گناہ گار تھا، گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اگر کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا تو نکلنے کا راستہ باقی ہے، ابھی اس نے اپنے لیے ایک راستہ باقی رکھا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ ذرۃ من الایمان۔ اللہ رب العزت روز قیامت کہیں گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اخرجوا من النار، نکال لاؤ ناک سے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ من قال لا الہ الا، جس مطلب لوگ نکلتے جائیں گے سائے بھگت کے، لیکن اللہ ایک ٹائم اعلان بھی کریں گا، نکال لو بس ان لوگوں کو جہنم سے جس نے کیا کیا ہو، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، فی قلبہ، زبان سے نہ بھی کہا ہو تو دل میں تو کہا ہو، کم از کم ایسا بھی لا لو اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا نا، مغفرت تو جاؤ لے کر آؤ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو منہ پہ نہیں تو دل میں کہا، لاؤ فی قلبہ، اس کے دل میں کبھی پڑھاؤ، لے کر آؤ نکال کر اس کو، فی قلبہ ذرۃ من الایمان، اور اس کے پاس ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لاؤ، خالی وہ وربل پڑھنے والا نہیں تھا، ایک باری پڑھا ہو لیکن اس کے دل میں ایمان ہو۔ ذرہ برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں حدیث میں ذرہ برابر ایمان جنت میں جائیں گا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے ایمان تو مکمل تھا، عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ذرہ کہا گیا اسے، ورنہ اگر ایمان میں کوئی کمزوری آئے تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا انسان، یہ بات لکھ کے رکھ لیجیے۔ تو ذرہ برابر کیوں کہا گیا؟ ایمان تو مکمل ہو اس کا، لیکن عمل نہیں کرنے کے ذرہ کے لفظ استعمال کیا گیا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اپن ایمان کیسا برے چل رہا، ذرہ کا لفظ ہے نا، ذرہ تو ہے اپنے پاس، نہیں، ذرہ سے مراد ایمان مکمل تھا، جیسا ہونا ویسا تھا، لیکن اعمال نہیں ہونے کو ذرہ کہا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ تو کہا ذرہ برابر ایمان ہو اور دل میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، اس کو نکال کے لاؤ، اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، نکال لاؤ اس کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ پھر آگے فرمایا وذکرنی، اور میرا کبھی ذکر کیا ہو، وخافنی فی مقام، اور کبھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو۔ ان سب کو لاؤ، دل میں پڑھا ہو، کبھی منہ سے کہا ہو، اور میرا ذکر کیا ہو کبھی، اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو، یہ سب لوگوں کو نکال کے لاؤ اور فرشتے جا کر نکال کے لائیں۔ 13واں فائدہ اس کلمے کا لا الہ الا اللہ کی فوائد اور اس کے فضائل جو ملتے ہیں وہ یہ ہے، جو شخص 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گا وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے جو ہے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ حدیث میں الفاظ میں آپ نے فرماتے ہیں جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لیکن اس میں بھی لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، نہیں کوئی معبود حق سوا اللہ رب العزت کے، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، اس کے لائق عبادت میں نہیں ہے، اس کی کوئی صفات نام اور صفات کسی کے ویسے نہیں ہے، لا شریک کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی کے لیے ساری ملکیت، والحمد تمام تعریف ہے اسی کے لیے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اس کو پڑھ لے گا 10 مرتبہ پڑھیں گا تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کا حسب اور نسب یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ حسب اور نسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم سے لے کر مجھ تک میری نسب میں کسی نے زنا نہیں کیا۔ کافر تو ہو سکتے ہیں، نسب کے اعتبار سے کوئی فالٹ نہیں، نسب پاکیزگی نسب کہ ساری اولادیں جو ہے کوئی ولد الزنا نہیں ہے، تو کہا میری نسل میں آدم سے لے کر، اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، تو گویا اسماعیل علیہ السلام مطلب سب سے پاکیزہ نسل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو کسی نے غلام بنا دیا، ان میں سے 4 لوگوں کو آزاد کرنے کا ثواب ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھنے کا۔ اس میں شروعات لیکن پھر لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی فضیلت دیکھیے آپ، اصل تو یہی ہے، اس کے بعد پوری تعریف ہے، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، وحدہ پھر وہ ایک ہے، اصل کلمہ لا الہ الا اللہ ہی اس کے اندر وہ ایک ہے، اسی کے لیے ملکیت ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ سب چیز پہ قادر ہے نا۔ یہ 13واں فائدہ تھا۔ 14 بینیفٹ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا
اس کا فضیلت واتی ہوئی ہے، اس کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے، اللہ کا وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور جس نام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ بولتے دعائیں مانگے تو کیا وسیلہ لے، یہ وسیلہ ہے اسم اعظم۔ آپ نے کیا فرماتے سنیے، حدیث مسند احمد کی ہے، حدیث کا الفاظ اس طرح سے، آپ نے فرمایا کہا جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا۔ جو حضرت اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم بڑا نام ان دو آیتوں میں ہے، جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کریں گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گا۔ پھر اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، ان دو آیتوں میں جو اللہ کے اسم نام ہے، اس نام کے وسیلے سے کوئی دعا مانگے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ پہلی آیت کون سی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا معبود صرف تمہارا عبادت کے لائق صرف ایک ہے، واحد ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس اللہ کے، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا الرحمن الرحیم۔ تو یہاں بھی لا الہ کا لفظ دیکھیں پھر اس جملے کے اندر آ گیا، اس میں اعظم میں بھی آ گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 جس میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے نا، اللہ لا الہ الا حی القیوم، تو کہ حی اور القیوم، لیکن اس سے پہلے دیکھیں اللہ لا الہ الا حی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور تمام چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ پھر آگے لا الہ الا اللہ، اسم اعظم۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھیے، جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کی دوسرے اسماء و صفات جوڑ کر جو ان آیتوں میں آ رہے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ کی۔ آئیے اسی طرح جو ہے لا الہ الا اللہ کی 15ویں فضیلت، کلمہ توحید کی 15ویں فضیلت، کلمہ طیبہ کی 15 فضیلت کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ طیبہ مشکل کشائی اور قاضی الحاجت ہے۔ مشکل کشائی، پریشانی، حاجت روائی کے لیے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ذوالنون سے مراد یونس علیہ السلام، ٹھیک، آپ فرماتے اور کہتے ہیں حضرت ذوالنون جو ہے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے ایک دعا کی، اگر وہ یہ دعا نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک یونس کو لے کر وہیں سمندر میں گھومتی رہتی۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی ان کو پیٹ میں لے کر گھومتی رہتی۔ اور وہ کیا دعا تھی جو مشکل کشائی میں جو یونس علیہ السلام نے کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا تھی جو انہوں نے کی۔ بہت سے لوگ اس کو آیت کریمہ بولتے ہیں، جلالی آیت بولتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے ہر بار پڑھنا، کریمہ مطلب کرام، مطلب جس کی وجہ سے اللہ کرم کرتا ہے، جلالی مطلب اللہ رب العزت اس آیت کے پڑھنے کے بعد جلال میں آ جاتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ بہرحال تو اگر یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، نہیں کوئی معبود برحق ہے اللہ سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے کہ میں نے خطا کی کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیرے فیصلے کی یہ سوچا قوم اب گناہ کریں گی تو عذاب آئیں گا، اور نکل آیا سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی یقیناً خطا کاروں میں تھا، میں نے غلطی کی کہ تیرے حکم کے بغیر چلا آیا۔ یونس علیہ السلام نے کیا غلطی کر لی تھی؟ خطا کیا تھی ان کی کہ جب قوم کو دعوت دی، لگا کہ قوم ایمان نہیں لائیں گی، بادل آئے جو عذاب کے تھے، یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب بادل اب عذاب لانے والے، اور بغیر اللہ کے حکم میں نکل کے چلے گئے۔ جبکہ ہوا کیا؟ قوم یونس ایک ہی قوم ہے پورے قرآن میں جس نے عذاب کو پہچان لیا کہ عذاب ہے، باقی ساری قومیں وہ غرق ہو گئی۔ جیسا کہ سمود کے پاس ہوا، اور یہ ہوا تو فائدے لانے والی، پولینیشن ہوگا، کیڑے آئیں گے، جھاڑ لگیں گے، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ کسی کے یونس علیہ السلام کے پاس بادل آئے تو ارے بارش ہوگی، کھیتی باڑی ہونے والی، وہ سوچ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم ایک ہی قوم ہے قرآن میں، جب بادل دیکھے سمجھ گئے عذاب کے ہے، یہ بادل خوشخبریاں نہیں لائے ہیں، دیکھتے ہی توبہ کر لیے کہ قوم جس نے توبہ کی عذاب کو دیکھے، باقی ساری قومیں عذاب کو پہچان نہیں سکی اور ہلاک ہو گئی۔ اب قوم نے توبہ کر لی، یونس علیہ السلام چلے گئے پہلے ہی نکل کر، اللہ نے پھر سزا دی، اس لیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے تھوڑی بھی خطا پسند نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ سب سے اچھے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر تھوڑی بھی غلطی پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک غلط اسٹوڈنٹ کو تو چھوڑ ہی دیتا ہے، بھائی اس کو چلو ٹھیک ہے معاف کرتے رہیں گے، لیکن ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ سے چھوٹی سی مسٹیک بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی ہے، تو چھوٹی سی مسٹیک بھی اللہ نے وہ نہیں کی، خطا پکڑ لی کہ آپ جاؤ مچھلی کے پیٹ میں، ڈبا دیا اس کشتی کی جس میں جا رہے تھے،
اور آئی مچھلی نگل کے لے گئی. تو آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ اگر یونس یہ نہ پڑھتے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک گھماتے رہتے یونس علیہ السلام کو. پھر آپ نے کہا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں جو مسلمان اس آیت کریمہ کو پڑھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گا. پھر آگیا نا جملہ کیا لا الہ الا انت سبحان, آگیا پھر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی برکات فضائل اتنے زیادہ ہیں جسی کو انتہا. آئیے 16 بینیفٹ 16ویں فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اسی کلمے پر اسلام ٹکا ہوا ہے پورا. آپ سن کی کئی حدیثیں اتنی ہے کہ اسی کوئی انتہا نہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, گواہی دے تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. تو کلمہ طیبہ, اور آپ دیکھیے کوئی بھی مسجد میں چارٹ ہوتا ہے شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ایک جھاڑ اس کو 5 پھول بتاتے ہیں. بنیاد فاؤنڈیشن ہے یہ اسلام کی, اور ان 5 میں سے بھی لا الہ الا اللہ سب کا بیس ہے. روزہ بھی تب قبول جب کلمہ صحیح, توحید صحیح, نماز بھی جب قبول جب توحید صحیح, زکوٰۃ بھی جب قبول جب توحید صحیح, سب چیزیں جبھی قبول, حج بھی تبھی قبول جب توحید صحیح. تو یہ بیس ہے. تو کلمہ طیبہ فاؤنڈیشن ہے, بیس ہے اسلام کا. جس کا یہ غلط اس کا پورا اسلام غلط, جس کا یہ صحیح پورا اسلام صحیح. 16 بینیفٹ فضیلت, پورا اسلام اس پر ٹکا ہے. تو کلمہ طیبہ کو معنی کو سمجھنا, اس کے مطابق زندگی گزارنا, یہ ہماری ضرورت ہے, ورنہ ہم ناکام کہلائیں گے آخرت میں. 17واں فائدہ اور آخری فائدہ جو آج رکھوں گا اس کی فضیلت کلمہ طیبہ کی, لا الہ الا اللہ کی, وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا وزن بڑا بھاری ہے. اس کی اتنی بڑی فضیلت. آئیے کیا فضیلت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی پریشان ہو گئے. اس کی فضیلت سنیے. آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے, صحیح ابن حبان کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, میں نبی ہوں, میں کچھ ایکسٹرا کرنا چاہتا ہوں, مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ سے کوشچن کیا, سوال کیا, اور کہا اے پروردگار, اے دنیا کائنات کو چلانے والے, آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں. ان کو کیا لگا وہ نبی ہے, کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے, نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے. تو کہ اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو اسپیشل آپ کی عبادت ہو, آپ کو یاد کروں, اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے, میں اس کلمے کے ساتھ ٹھیک مانگا کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو, اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے, سب سے افضل ذکر کرنا, اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے, تو کون سا کلمہ ہے مانگنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ. اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا, یہ کلمہ ہے, وسیلہ ہے. تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فرمایا یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں نا, میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں نا, کچھ سبھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے, سبھی کہہ رہے ہیں, میری پوری قوم کہہ رہی ہے, آنے والے لوگ کہیں گے, پچھلے لوگوں نے کہا, میں تو اسپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے, میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں نا, کلیم ہوں, تو اسپیشل کچھ دیجئے مجھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے, عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی کلمہ پڑھا کر ہے موسیٰ, یہی کافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت ضد کرتے تھے اللہ سے, تو کہا نہیں کچھ اسپیشل مجھے چاہیے, اور یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں, سارے لوگ پڑھتے ہیں, مجھے اسپیشل چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کچھ مخصوص چیز بتائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کلمے کو معمولی سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو, اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑھنے میں ساری زمین اور ساری آسمان, مطلب 7 زمین اور 7 آسمان, مطلب 14 چیزیں رکھ دی جائے, اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو, مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو, اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور 7 زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے. اور 7 زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ, اس وزن کا اندازہ نہیں. ہماری دنیا کا وزن کتنا ہوگا, ہماری صرف ملکی وے گیلیکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جس کو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوگا, اور ہماری ملکی وے گیلیکسی جس کے اندر دودھیا گیلیکسی میں 100 ٹریلین سٹار ہے, بہت بڑی گنتی ہوتی ہے, 100 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے, 100 ٹریلین سٹار ہے, اور ایک ایک تارا سورج سے بھی کہیں کہیں گنا 10 20 30 40 بلکہ سورج کے مقابلے میں 13,000 مطلب 1300 بلین ٹائمز اس کا ویٹ زیادہ, مطلب وہ حساب بہت بڑا ہے, یہ ہم کر نہیں سکتے آسانی سے, ہمارے کیلکولیٹر بھی نہیں کرتے, 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے. یہ ایک ایک اتنا وزنی ہے, یہ صرف ہماری ہے. اور ہماری کائنات جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں, اس کے اندر 300 کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہے جو ہم دیکھ سکتے, اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, ابھی پہلا آسمان باقی ہے, دوسرا تیسرا, تو 7 آسمان اور 7 زمین کو 14 چیزیں ایک پلڑے میں ہے, ڈال دی جائے, اور صرف ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈال دیا جائے, تو موسیٰ یہ پلڑا بھاری پڑ جائے.
یہ اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی۔ تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پہ ملتی ہے فضیلت۔ یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے، یاد رکھیے، اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے ایک اور واقعہ سنیں، بڑا پیارا واقعہ ہے اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص جو شخص ہوگا اس شخص کو سب کے سامنے لایا جائے گا، ایک شخص اس امت سے، امت محمدی سے لایا جائے گا، سب کے سامنے لایا جائے گا، اس کے اعمال کے 99 دفتر ہوں گے، 99 رجسٹرز فل ہو چکے ہوں گے، اور 99 کے 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہوں گے، اس کے اتنا گنہگار۔ میری امت کا ایک شخص لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے، حساب کتاب کے رجسٹرز ہوں گے، ہر دفتر کو جب اس کے سامنے کھولا جائے گا تو ایک دفتر زمین سے لے کر آسمان تک کھل جائے گا، جہاں تک نظر جائیں گے اس کا دفتر کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے اور کھلا ہے، اتنا بڑا دفتر۔ مطلب ایک اس کا رجسٹر جس میں اس کے نام اعمال فرشتوں نے لکھے ہیں، ایک دفتر جب کھولا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اتنا جہاں تک نظریں جائیں گی وہ دفتر کھلا ہوگا اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں۔ تو 99 رجسٹرز بھرے ہوں گے اس کے صرف گناہ سے، 99 دفتر، حدیث میں الفاظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گا اور اس سے کہیں گا کیا تو ان دفتروں میں سے کسی دفتر اور کسی فرشتے کی لکھی ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے، ڈینائل کرتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا؟ کہیں گے اللہ نہیں، میں ایک چیز کا بھی تجھ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ گناہ میں نے نہیں کیا، مطلب میں نے سب کیا ہی۔ 99 رجسٹرز گناہوں سے فل ہے، ایک دفتر زمین سے آسمان کے بیچ میں کھلا ہے، سارے گناہوں سے بھرے۔ اللہ پوچھیں گا بندے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے نا، میرے فرشتوں نے کوئی بات غلط تو نہیں لکھی ان دفتروں میں سے، چیک کر۔ وہ کہیں گے اللہ ایک بات بھی تیری فرشتوں نے غلط نہیں لکھی، سب کیا میں نے، واقعی میں اتنا گناہ تھا۔ ان کا اقرار کر لیں گا، وہ کہیں گا دفتر کا انکار کرتا ہے، وہ لکھنے والے نگران فرشتوں سے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ شخص کہیں گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گا اے اللہ تیرے فرشتوں سے کوئی خطا اور غلطی نہیں ہوئی میرے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کیا تجھے کوئی عذر ہے، کیا تو کوئی پیش کر سکتا ہے ایک عذر کہ نہیں ایسا نہیں اللہ، ایسا تھا تو ایسا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کوئی عذر نہیں، میں نے گناہ کیے ہے، میں کیا بولوں تجھے، نہ میرے پاس کوئی عذر ہے، نہ تیرے فرشتوں نے کوئی مسٹیک کی رائٹنگ میں، سب صحیح ہے جو انہوں نے لکھا ہے، میں تھا اتنا گناہگار، 99 دفتر میرے گناہوں سے جو بھرے واقعی میں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ہاں میرے پاس تیری ایک نیکی لیکن باقی ہے، چونکہ آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کا دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے جو میرے پاس پڑی ہے وہ بھی دے دیتا ہوں تجھے، 99 دفتر تو دیکھ ہی رہا ہے، ایک نیکی اسی دیے جائیں گے جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتا ہے بطاخہ۔ بطاخہ ویسے جو لوگ گلف جاتے ہیں ایک آئی ڈی کو بولتے ہیں، بطاخہ کہتے ہیں چھوٹے سے کور، اس پہ کچھ لکھ کے دیا جاتا ہے، جا کے بتا دو میرا نام بطاخہ، تو اس کو حدیث بطاخہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس کو ایک چھوٹا سا آئی کارڈ اللہ ایسا چھوٹا سا دیں گا، چٹھی دیں گا، کہیں گا ایک ہی نیکی ہے تیری ملتی ہے، چونکہ آج ظلم تو نہیں ہوگا، 99 دفتر کھلے گناہ کے، نیکی بھی تیری لیکن ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا کور جو بند ہوگا لفافہ، ایک چھوٹی چٹھی ہوں گی اس کو دی جائیں گی، تیرا ایک نیکی باقی تھی، یہ ایک نیکی تو لے لے، ٹھیک ہے، اور ہاں تیری ایک نیکی جو میرے پاس ہے تو اس نیکی کو لے لے، اور قیامت کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو تیرے گناہ ہے اس کی سزا دی جائیں گی، جو تیری نیکیاں وہ بھی تجھے دی جائیں گی نا، ایسا نہیں کہ اتنے گناہ ہے تو تیری ایک نیکی نہیں، لے تیری نیکی دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد وہ نیکی کو لیں گا، پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں جو ہے وہ جو پرچہ ہوگا، جو پرچے کو وہ انسان کھولے گا، اس پرچے میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی میں ایک بار گواہی دی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ بندے اور رسول، اور بندہ انسان ہوتا ہے، عبد کہتے ہیں انسان کو، بندے اور رسول ہے، ایک انسان ہے اور اس کے رسول ہے، یہ اس میں لکھا ہوگا۔ پھر اللہ عز و جل جو ہے فرمائیں گا جس جگہ تیری نیکی تولی جاتی ہے اس جگہ تو حاضر ہونا، وہاں میں تجھ سے بات کروں گا۔ پھر وہ بندہ اسے ایک بطاخے کو لے کے 99 رجسٹر تو اٹھانے لائق اس کی طاقت نہیں تھی، ایک چھوٹا سا کارڈ لیں گا بطاخہ جس پہ یہ لکھا ہوگا، وہ جائیں گے اللہ رب العزت کے سامنے، جب اللہ اس کو بلائیں گے کہ مقام پہ، مطلب پہلے بات چیت ہوں گی، حساب شاید کسی اور جگہ اور ہوگا جہاں نام عمل تولے جائیں گے، فرسٹ بات چیت ہوں گی پھر نام عمل تولے جائیں گے، تو اللہ کہیں گا وہاں ملنا مجھ سے، وہاں میں تیرے اس بطاخے اس چھوٹی نیکی کو دیکھا جائے گا کیا اس سے ہوتا ہے، اور وہ انسان پریشان ہوگا کہ ایک نیکی 99 دفتر میرے فل تھے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں گا کہ وہاں آ کر مجھ سے ملنا، حاضر ہونا۔ وہ شخص کہیں گا اے اللہ یہ پرچہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا ثابت ہوگا، کیوں مجھے بلا کے وہاں رسوا کر رہے ہیں، ڈال دیجیے یہیں جہنم میں اٹھا کے، وہاں ہوں اتنا سا ایک بطاخہ ایک چھوٹا سا لے کر کوپن لے کر آ رہا ہوں، اور وہاں کیا ثابت ہوگا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں ایک نیکی کیا میری ثابت ہوگی، کیوں آپ ذلیل کرنے وہاں بلا رہے ہیں، یہیں مجھے جہنم میں ڈال دیجیے۔ تو اللہ کہیں گا نہیں آج کے دن ظلم نہیں ہوتا ہے، جب تولے جائیں گے بولے تو تولے جائیں گے، ظلم نہیں ہونے والا، تو تم وہاں آ جانا۔ اور وہ جو ہے
آج تیرے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا کیا اتنا تو دینا ہی پڑے گا، لہٰذا تیرا بطاخہ تولا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے معاملے، اور پھر وہ چھوٹی سی چٹھی جو اس کے پاس ہوں گی وہ لے کر جائیں گا، جس میں کلمہ طیبہ پڑھا ہوں گا زندگی میں سچے خالص دل سے ایک باری سے وہ لکھی ہوئی ہوں گی، اس پہ لے کے آئیں گے، اور چنانچہ کلمہ طیبہ والا جو ہے ترازو لگایا جائے گا، اور ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کے سارے 99 دفتر گناہوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ آپ سے فرماتے اور کہتے چنانچہ جو ہے وہ تولا جائیں گا اور اس دن کمی نہیں ہوگی، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا اس کا بھاری پڑ جائے گا 99 دفتروں گناہوں کے مقابلے میں، چونکہ اس نے ایک بار سچی گواہی دی تھی اللہ کے بارے میں، تو 99 اس کے دفتر جو گناہوں کے تھے ہلکے پڑ جائیں گے، اور ایک کلمہ اس کا پلڑا بھاری رکھا جو ہے بھاری پڑ جائے گا، پرچے کے ایک جو ہے پلڑے میں رکھا جائے گا اور نام اعمال کے 99 دفتر دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولے جائیں گے، تو دفتر والا پلڑا جو چھوٹا ہے وہ ہلکا پڑ جائے گا اور 99 دفتر اٹھ جائیں گے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اللہ کا نام لیا تھا، سچا نام لیا تھا، ایک باری صحیح، آج کوئی چیز اس کے مقابلے میں بھاری نہیں پڑنے والی تجھ پر، لہٰذا اس کی مغفرت کر دی جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس حدیث کو کبھی بھی اس معنی مت لیجئے، اس معنی میں ہرگز مت لیجئے کہ یہ حدیث دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے پر۔ اس نے گناہ کیے تھے، اس نے خطائیں کی تھی، لیکن اس کے اپنے رب سے معافی تھی، اور اس کے پاس لا الہ الا اللہ سچے دل سے بولا گیا باقی تھا۔ میں اور آپ نہیں جانتے واقع میں، اور گناہ یاد رکھیے جو ہو جاتے ہیں ایک الگ چیز ہے، گناہ کرنا جان بوجھ کے یہ اللہ کے خلاف ضد ہے، یاد رکھیے، یہ سرکشی کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس کے عذاب نہ ہے کہ آؤں گا دیکھا جائے گا کریں گے، نہیں، اس نے کیے، وہ نادم تھا، اس نے توبہ کی ہوں گی، اللہ نے توبہ قبول کر لی تھی اور اس ایک کلمے کے مقابلے میں اس کو معاف کر دیا۔ سمجھیے اس بات کو، اور نہ بولیں گے یہ تو دعوت ہے گناہوں کی، نہ یہ دعوت نہیں ہے حدیث، یہ حدیث بتا رہی ہے اس نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی گناہ کیے، لیکن اپنے رب سچی معافی مانگی، اور نیکی کچھ تھی تو وہ اس کا عقیدہ تھا جو بالکل صحیح تھا، چھوٹا سا ایک چٹھی میں تھا، لیکن وہ چھوٹی چٹھی بھاری ہے کہ تو اس پہ اللہ کا نام تھا، اور باقی گناہ ہلکے پڑ جائیں گے چونکہ اس نے توبہ بھی کی ہو۔ اس بات کو سمجھیے، ورنہ اس معنی کو جو ہے بھدے انداز میں حدیثوں کو مت لیا کیجیے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، اور گناہوں کو جان بوجھ کے کرنا سرکشی، یاد رکھیے، تو اللہ تب تو نہیں معاف، سرکشی معلوم ہونے کے بعد بھی کر رہا ہے، مطلب رول بنائے وانے کے بعد توڑنے کو آپ بول رہے ہیں فائن بھر دوں گا، نہیں، یہ نہیں ہوتا اسلام۔ بہرحال تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو کلمہ طیبہ میں چونکہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید ہے، اس کا ایک ہونا ہے، اس کا نام ہے اللہ جو سب سے اس کو پیارا نام ہے، اور اسی نام سے اس نے اپنے آپ کو پکارا کئی بار، تو بہرحال وہ ہے، اس وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کلمہ توحید صرف کلام نہیں، ایک جملہ نہیں ہے، کلمہ توحید ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے، یاد رکھیے۔ جس نے اس پہ زندگی گزاری سچے دل سے اس کو پڑھ کر وہ کامیاب رہا، اور جس نے زندگی گزاری اس کو چھوڑ کر، اس کے معنوں کو چھوڑ کر، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر کے، وہ کامیابی کے بارے میں سوچے بھی نہ، یاد رکھیں، سوچے بھی نہ کامیابی کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلمہ توحید کا سچے دل سے اقرار کریں، جو اس کا حق ہے اس کو ادا کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرمایا اور کہا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم بھی کوشش کریں آخری کلام اگر ہمارا لا الہ الا اللہ ہو، ہم چاہتے ہیں اس کلمے کو خوب ورد کریں اور اس کلمے کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زندگی بتا دیں، بس دونوں چیزیں ایک ساتھ، کلمہ بھی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پوری زندگی کھپا دیں، بس تو پھر اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ضرور ہوگا، وہ جنت میں جائیں گا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے فرمایا اور کہا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے میت کو، مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اپنی بات کو آخر میں جو ہے ایک واقعے سے ختم کرتا ہوں۔ ایک محدث تھے، حافظ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک محدث جن کا نام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے، اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے ان سے وہی کہا، اپنے موتا کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ کی۔ لوگ آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ پڑھو، تو انہوں نے جو ہے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پڑھنا شروع کیا، وہ بطاخ والی حدیث، اس حدیث کو پڑھا، چونکہ محدث تھے، اور اس کے سند کے ساتھ پڑھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلاف کے نزدیک صرف متن نہیں، حدیث کی سند بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو پوری سند پڑھی، سند پڑھنے کے بعد حدیث کا متن پڑھنے لگے، اور حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب وہاں ہے جو شخص کو بطاخہ ملا اور اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، جب اس جملے پہ پہنچے تو وہاں ان کی روح پرواز ہو، پوری حدیث پڑھی،
حدیث میں راوی پڑھے، راوی پڑھنے کے بعد جب وہاں ان کے جملے آئے کہ اللہ نے کہا کہ تیرے پاس ایک بطاخ تھا، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کر گئی اور اسی کے ساتھ ان کی موت آ گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی پوری کلمے پہ گزاری ہوں گی، زندگی ان کی اس کے مطابق ہوں گی، اس حدیث کے مطابق ہوں گی۔ تو بہرحال اس حدیث کا شوق اور روایت کرنے کا اور راوی کو بیان کرنے کا شوق اور ان کی کلام دیکھیے پورا کر کے اس حدیث کے اس جملے پہنچے گی کہ اللہ میں نے اگر 99 دفتر بھی میرے گناہ کے ہوں گے تو اس حدیث کو مرنے سے پہلے میں تجھے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرا بھی معاملہ یہ کرنا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ان 99 دفتر اگر گناہ کے ہوں گے بھی تو میرے معاف کر دینا۔ اور اس جملے پر آ کے لا الہ الا اللہ پر ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم تمام کو چاہیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے اور ہمیں جو ہے موت سے پہلے یہ کلمہ ضرور بھی ضرور نصیب کرے جس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو۔ جس شخص کو اگر ایسی موت آ جائے جس نے اپنے آخری جملے اور کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور اس سے اچھی موت کسی کی بہرحال ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے حسن خاتمہ کی ہم دعا کریں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ جو ہے ضرور جو ہے اس کلمے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں اس کلمے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ صرف کلام یا صرف جملہ اصل نہیں ہے، جملے کے ساتھ کچھ اعمال ہے وہ کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کلمے کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو گزارنا۔ یہ تو کلمہ ہم چاہ رہے ہیں نا آخر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تو خالی جملہ ہے لیکن اس سے پوری زندگی لگی ہے۔ گویا یہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ پانی کے اندر جو برف ہوتا ہے اس کی ایک نوک، آئس برگ جس کو بولتے ہیں، اس کی ایک نوک ہے، نیچے پورا پہاڑ ہوتا ہے، اس کا پہاڑ جو ہوتا ہے زمین پہ اتنا اونچا ہوتا ہے، نوک ہوتی ہے، لیکن اصل سائنس کہتی ہے وہ پہاڑ نیچے کئی گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو بس یہ تو لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے پوری زندگی لگی ہے۔ محمد رسول اللہ ایک جملہ ہے لیکن پوری زندگی اس نبی کے طریقے پر، یہ اصل چیز ہے۔ تو جس نے اپنے رب کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، اور جو اپنے آخری نبی کو مانا اس کے مطابق کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ دو شخصیات ہیں، ان کے مطابق زندگی، اس کو شریعت کہتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزر جائے۔ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام دونوں ملا کے بنتی ہے شریعت، قرآن اور حدیث۔ جس نے اس کے مطابق گزارا بس وہ تو کامیاب رہا۔ تو ہمیں اگر کامیابی چاہیے، ایسی موت چاہیے، ایسا خاتمہ چاہیے تو لا الہ الا اللہ کو زندگی بنا لے اور لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی ہو۔ ہماری زندگی پہ کوئی لوگ، کوئی سماج، کوئی قوم اثرات نہ ڈالے بلکہ صرف اور صرف اس کلمے کا اثر اور اس نبی کا اثر ہماری زندگی اور زندگی سے چھلکے کہ ہاں واقعی میں نبی کے اور اس رب کے ماننے والے جس نے انہیں پیدا کیا۔ یہ نہ ہو کہ منمانی کی، رب کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارا، شرک کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف آپ کی نافرمانیاں کی اور پھر کہہ رہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کے پیچھے تقاضے عمل نہ کیا گیا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو ہم ڈھال لیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو ہم گزارے تو انشاءاللہ عزیز ہماری زندگی اور ہمارا خاتمہ بھی جو ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ پہ ہوگا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔